اب بعض لوگوں نے یہ سوال بھی کیا قرآن پاک میں وہ ہے کہاں؟ یہ بھی تو آتی ہے بات کہ اللہ اللہ کہتے ہیں ہم، وہ اللہ ہے کہاں؟ تو دوسرے پاری کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے رسول جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے تو آپ جواب دیں فَإِنِّي قریب، میں بہت قریب ہوں۔ قریب کا مطلب کیا ہے؟ یہ اب اللہ اس کے رسول ہی تشریح کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ یا ہاتھ کے قریب ہے، پیر کے قریب ہے، سر کے قریب ہے، یہاں کے قریب ہے، لیکن اللہ نے اتنا فرمایا قریب ہے۔ قریب ہے کا مطلب ہے آپ سمجھ لو کہ جو سب سے زیادہ قریب ہو سکتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اچھا ایک لفظ ہے قریب، عربی میں کیسا ہے؟ جیسے زیادہ ہے، زیادہ اور اس سے بھی زیادہ بولنا ہے تو افعالو کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کثیر ہے اور اس زیادہ بولنا ہے تو اکثر بولا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کثیر ہے اس کا زیادہ کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ اکثر۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر میں قریب ہے، میں قریب ہوں آپ کے فرما دیں، اور ایک دوسری جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اقرب ایک ہے قریب اور ایک اقرب، بہت زیادہ قریب ہو تو اس کو اقرب کہیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ شہرگ جو انسان کی اگر وہ ایک آن کے لیے رک جائے تو انسان کی زندگی ختم ہے، وہ جتنی قریب ہے تم سے، اللہ فرماتا ہے میں اس سے زیادہ تم سے قریب ہوں۔ اب اس سے زیادہ قریب ہے تو اب وہ کہاں ہے یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اتنا ہے کہ وہ بہت قریب ہے۔ اللہ قریب ہے، جسم و جسمانیت اور مکان و مکانیت سے پاک ہے۔ جو لوگ یوں کہتے ہیں اوپر والا جیسا چاہے گا، وہ کیا صرف اوپر والا ہے؟ اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کیا جائے۔ اللہ کو صرف اوپر والا کہنا، اللہ تو زمینوں کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی مالک ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے۔ اس کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس کو میاں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جائیں جو اس کی بزرگی کو زیب دیتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ پاک ہے، اللہ عز و جل ہے، یہ تمام الفاظ ہیں۔ بزرگ و برتر خدا، نہایت پاک مولا، یہ تمام الفاظ کے ساتھ اسے پکارا جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے میرے عزیزو کہ جیسے اس کی 99 صفات ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھ لینا کبھی اس کی صفات میں کیا کیا ہے۔ اگر میں وہ بیان کروں تو طویل بات ہو جائے گی۔ اکثر قرآن پاک کے شروع میں صفات بھی لکھی جاتی تھیں، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور۔ یہ تمام جو اسماء حسنہ ہیں ہر ایک کا ایک ایک میننگ ہے۔ رحمان رحم کرنے والا، مالک تمام چیزوں کی ملکیت رکھنے والا، خالق پیدا کرنے والا، رازق رزق دینے والا، سمیع سننے والا، بصیر دیکھنے والا، حکیم حکمت والا، عدل انصاف کرنے والا، معز عزت والا، مذل ذلت دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا۔ یہ تمام صفات کا وہی مالک ہے۔ اس اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا ہوگا آپ کو۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہودیوں جیسا نہ تسلیم کریں، عیسائیوں جیسا نہ مانیں، اور نہ ہی دوسرے ہندوؤں جیسا کہ وہ اپنے خدا کے لیے کیا کیا مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض قومیں ایسی بھی ہیں جنہوں نے اپنے خدا کے لیے جو عقائد رکھے نا وہ میں بتاؤں تو اپنے خاندان کے لیے بھی آپ برداشت نہیں کریں گے۔ ہاں کتابوں میں موجود ہیں کہ کبھی کبھار، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ان قوموں پر مجھے افسوس ہوتا ہے جو خدا بھی کہتے ہیں، اس کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کبھی اس کو فلاں عورت پر پیار آیا تو وہ نیچے اتر آیا اور اس کو بھگا کر لے گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا کے بارے میں تم یہ یقین رکھتے ہو؟ وہ کیسا خدا ہے؟ خدا وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مناظرہ ہوا تھا نا۔ بتوں کی پوجا کرنے والے پورے گاؤں میں تھے، آپ نے بتوں کو ختم کیا، تو پھر آپ کو بلا کر کے طلب کیا گیا یہ سب کس نے کیا؟
تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان کے بڑے نے کیا ہے. وہ اپنی جانب مراد لے رہے تھے اور ایک بڑے بت کو چھوڑا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے کہا ان کے بڑے نے مطلب ان کا جو بڑا خدا ہے اس نے سارے چھوٹوں کو مار ڈالا کہ میں اکیلا ہی اب راج کروں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ ایک تو موجود ہے نا، باقی سب کٹے پٹے ہیں. ایک تو موجود ہے، ایک بڑا ابھی بھی بچا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو باقی تمہارے چھوٹے گنڈوں کو کس نے مارا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر وہ آگ بگولا ہو گئے. کہنے لگے کیا ہم اس سے بات کریں گے؟ وہ بولے گا، وہ کیسے بتائے گا؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اف لکم، افسوس ہے تم پر، تم ایسے کی عبادت کرتے ہو جو تم کو کچھ نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا. کیسی عبادت کرتے ہو تم؟ ہاں، ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. ہاں، میں معذور ہوں تو مجھے صحت بھی وہی دیتا ہے، میں اگر بھوکا ہوں تو مجھے رزق بھی وہی دیتا ہے، ننگا ہوں تو لباس بھی وہی دیتا ہے، میں اس کی زمین پر چلوں تو میری ہواؤں کا انتظام بھی وہی کرتا ہے. میں نے اس خدا کو سب سے برتر و بالا مانا ہے. اور الحمدللہ مسلمانوں، اپنی قسمت پر قربان جاؤ کہ جس دن تم دنیا میں آئے تھے نا، اس دن پہلے ہی تمہارے کان میں کہا تھا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. جس نے بھی تمہارے کان میں اذان دی ہوگی، سب سے پہلا جملہ تم کو یہی کہا گیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور جب تم مرو گے تب بھی تمہاری میت پر امام کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. آئے تھے اس کو ہی بڑا کہتے ہوئے، گئے بھی ہیں تو اس کو ہی بڑا کہتے ہوئے. ہم دنیا میں کسی اور بڑے کو نہیں مانتے، میرا اللہ ہی بڑا ہے، میرے پیدائش کے دن بھی اور میری موت کے دن بھی. تو یہ زندگیوں میں کسی اڑے بڑے کی بات کیوں؟ پھر ادھر ادھر کا خوف کیوں؟ کسی اور کے سامنے پیشانی کیوں جھکے؟ جب تم دنیا میں آئے تھے اللہ اکبر کہتے ہوئے جانا بھی ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے. تو انشاءاللہ العزیز اس بات پر اگر تم اڑے رہو گے تو پھر بہت سارے بڑے بڑے آپ کے سامنے گڑے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ العزیز. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس نے اعلیٰ اکبر کہا اس کے متعلق ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب ان پر دنیا کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا. اس بات کو لے کر چلے. اللہ پر ایمان لانا ہے. اور کیسے؟ وہ اللہ سب سے بڑا ہے.